خوش قسمت ہیں، اس پر ہم اپنے رب کا جتنا شکر ادا کریں اتنا تھوڑا۔ اور ہم آج مسلک اہل سنت پر رہتے ہوئے کل جس عقیدے پر تھے آج ہمیں عقیدہ بدلنا نہیں پڑتا۔ آج بھی دیکھو گے تو ہم اسی عقیدے پر قائم رہیں گے، ورنہ دیکھو کئی لوگ کل کچھ تھے آج انہیں کچھ بننا پڑا۔ نام لوں تو آپ کے سامنے وضاحت کروں، دیوبند کا ایک مفتی عبد الواحد قریشی، وہ خود ساختہ مفتی، کل اس کی تقریریں اٹھا کے دیکھو، کہتا تھا کہاں لکھا جلوس میلاد؟ کب داتا علی حجویری نے، تمہارے داتا صاحب نے جلوس میلاد نکالا؟ خواجہ غریب نواز نے کب نکالا؟ وہ ایک تسلسل کے ساتھ بک بک کرتا۔ کل تقریریں یہ تھی، اور اس جمعے سے گزشتہ جمعہ 12 ربیع الاول شریف کے دن وہ بندہ، وہ اہل سنت کے جلوس میلاد میں گھوڑے پر چڑھ کر شریک ہوا۔ میں کہتا ہوں بتا تیری اصلی حالت کون سی ہے؟ تو دو منہ والا سانپ ہے، تیری اصل حقیقت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں دو رنگی چھوڑ دو، یک رنگ ہو جاؤ، یا سراسر گند یا اہل سنت کے سنگ ہو جاؤ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اس پر آپ احباب کو یہ واضح کرتا چلوں، علامہ مرسلین صاحب تشریف فرما ہے، اس بات پر غور کریں گے کہ وہ ہمارے جلوس میلاد میں آ کر کیوں شریک ہوا۔ ہمیں اس کی حقیقت کی طرف توجہ ہی نہیں ہماری۔ ہم خوش ہیں کہ دیوبند کا مفتی جلوس میلاد میں آ گیا۔ میں کہتا ہوں یہ ان کی سازش ہے، وہ اپنی تقریروں سے ہمارا رخ پھیرنا چاہتے۔ کیوں؟ اس کے جلوس میلاد میں شریک ہونے سے پہلے مستونگ میں بم دھماکہ ہو چکا تھا۔ ذہن میں رکھو اس بات کو، اس کے اس جلوس میں شریک ہونے سے پہلے مستونگ میں بم دھماکہ ہو چکا تھا جلوس میلاد میں۔ تو کل ان لوگوں کی تقریریں تھی جلوس میلاد کے خلاف، تو یہ بھاگ کے جلوس میلاد میں اس لیے شریک ہوئے کہ کہیں ایجنسیز کا رخ، کہیں پاکستان کے اداروں کا رخ ہماری طرف نہ پھرے کہ ہم نے تقریریں کی تھی، لوگوں کے ذہن بنے کہ یہ جلوس میلاد تو شرک بدعت گمراہی ہے، لہٰذا یہ بدعتی ہیں، یہ مشرک ہیں سارے، ان میں بم دھماکے کر کے انہیں شہید کرو۔ تو ان بدبختوں نے تو اپنی تقریروں سے رخ پھیرنے کے لیے منافقت کر کے جلوس میلاد میں شرکت کی، اور آج ہمارے اہل سنت کے لوگ اس کو وائرل کرتے پھرتے ہیں، دیکھو دیکھو یہ جلوس میلاد میں آ گئے، یہ جلوس میلاد میں آ گئے۔ وہ تو اپنی تقریروں پہ پانی پھیر کے وہ تو اہل سنت کی ہمدردی لینا چاہتے تھے، لیکن ہم نے توجہ ہی نہیں کی اس بات کی طرف۔ اس لیے اس حقیقت حال کو اپنے سامنے رکھو، جن لوگوں نے کل تقریریں کی محافل میلاد یا جلوس میلاد کے خلاف، جو کچھ مستونگ میں ہوا وہ سارے برابر کے شریک ہیں، ان دہشت گردوں کے پیچھے وہ اعلی کار ہیں۔ حکومت آج تک ڈھونڈ رہی ہے کہ اعلی کار ہیں کون سے۔ میں کہتا ہوں تمہیں نظر نہیں آتے تو ہم تمہیں دکھا دیتے کہ اعلی کار کون ہیں ان کے۔ وہ یہی ہیں سارے جو کل جلوس میلاد کے خلاف، محافل میلاد کے خلاف تقریریں کر رہے تھے، اور آج اپنے رنگ اور بھیس بدل کے اہل سنت میں شامل ہو کے اہل سنت کی ہمدردی لینا چاہتے۔ ہمیں ایسے بدبختوں کی ہمدردی نہیں چاہیے، اور چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو یا داعش کے وہ دہشت گرد ہو، ہم پیغام دینا چاہتے ہیں ان سارے دہشت گردوں کو، اور اس کے بعد ایک پیغام سیکیورٹی اداروں کو بھی دینا چاہتے ہیں۔ ان دہشت گردوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر تمہاری اس دہشت گردی سے جلوس میلاد رکنے ہوتے تو نشتر پارک بم دھماکے کے بعد یہ جلوس میلاد رک چکے ہوتے، لیکن نشتر پارک کراچی کے بعد جلوس میلاد نہیں رکے۔ اللہ کا فضل ہے ہر سال جلوس میلاد بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں مستونگ کے سنی غیور عشاقان رسول، ہمیں تمہاری شہادت پر درد ہے، لیکن تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم پیچھے ہٹ گئے۔ ہم آج بھی پیغام دیتے ہیں، دہشت گردوں تم نے تو وہاں 100 شہید کیے،
اور تم کہتے تھے کہ اب ختم ہو گئے. سو گئے ہیں لیکن لاکھوں سرکار کے نام پر سر دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں.